رات کا وقت تھا، مدینہ خاموش ہے اور مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار، چہرے پر پریشانی، آنکھوں میں غصہ۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہا ہے، جو یہ کہے کہ محمد وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لوگ سہم گئے، کچھ رو رہے ہیں، کچھ یقین نہیں کر پا رہے، اور درمیان میں عمر بن الخطاب کھڑے، وہی عمر جو کبھی کسی جنگ میں نہیں ٹوٹے، لیکن آج ایک خبر نے انہیں توڑ دیا، کیونکہ بعض اوقات سب سے طاقتور انسان وہیں کمزور پڑ جاتا ہے جہاں وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور عمر کا سفر اب صرف طاقت کا سفر نہیں رہا تھا، یہ محبت کا سفر بن چکا تھا۔ ہجرت کے 6 سال گزر چکے تھے، مسلمان مدینہ میں تھے، اور ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ پھر اعلان ہوا، مسلمان مکہ جائیں گے، جنگ کے لیے نہیں، صرف عمرے کے لیے۔ لوگ احرام باندھنے لگے، قربانی کے جانور ساتھ لیے گئے، تلواریں بھی تھیں، مگر صرف مسافر کی تلوار۔ تقریباً 1400 صحابہ مدینہ سے نکلے، اور ان سب کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کعبہ کو دوبارہ دیکھنا۔ ذرا غور کیجئے، ان میں وہ مہاجر ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اللہ کے لیے، اور 6 ہجری یعنی 6 سال بعد وہ لوٹ رہے تھے۔ لیکن جب قافلہ حدیبیہ پہنچا تو خبر ملی قریش نے راستہ روک دیا ہے۔ مکہ کے سردار تیار بیٹھے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ عرب یہ دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑائی کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پھر مذاکرات شروع ہوئے، ایک کے بعد ایک نمائندہ آیا، باتیں ہوئیں، آوازیں بلند ہوئیں، اور پھر سہیل بن عمر آ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے معاملے میں آسانی آ گئی ہے۔ پھر معاہدہ لکھا جانے لگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے فوراً کہا، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لکھو باسمک اللہم۔ صحابہ کے دلوں پہ یہ جملہ بہت بھاری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سہیل نے پھر کہا، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی ہی کیوں آتی؟ لکھو محمد بن عبداللہ۔ یہاں صحابہ کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن ابھی اور شرائط باقی تھی۔ پھر کہا، لکھیں اس سال مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، واپس جائیں گے، اور اگلے سال آئیں گے۔ پھر ایک اور شرط جس نے سب کو ہلا دیا، مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ چلا جائے تو واپس کیا جائے گا، لیکن مدینہ سے کوئی قریش کے پاس آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہاں عمر کے اندر طوفان اٹھنے لگا۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ عمر بولے، پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں دب کر کیوں رہیں؟ یہ صرف سوال نہیں تھا، یہ محبت تھی، وہ محبت جو رسول اللہ کی عزت کے لیے بے تاب ہو جاتی تھی۔ پھر اب عمر ابو بکر کے پاس گئے اور وہی سوال دہرایا۔ ابو بکر نے کہا، عمر، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دامن مت چھوڑو۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں عمر نے پہلی بار سیکھا، حق ہمیشہ جذبات کے مطابق نہیں چلتا، کبھی کبھی اطاعت سمجھ سے پہلے آتی ہے۔ بعد میں عمر کہا کرتے تھے، حدیبیہ والے دن مجھے جتنی باتوں کا افسوس ہوا اتنا کبھی نہیں۔ پھر وقت گزرا اور ایک اور دن غزوہ تبوک کا اعلان ہوا۔ شدید گرمی تھی، فصلوں کا موسم تھا، سفر لمبا تھا، اور سامنے روم جیسی سپر پاور۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لوگ آنے لگے، کوئی کھجوریں لایا،
کوئی کپڑے، کوئی تھوڑا مال، اور کسی نے سب کچھ لوٹا دیا۔ عمر نے سوچا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ وہ گھر گئے اور اپنا مال لے آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال پورا گھر کا لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑا ہے۔ یہاں ذرا غور کیجیے، رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آئے، بلکہ یہ پوچھا کیا چھوڑ کر آئے، کیونکہ اسلام صرف جذبے کا نام نہیں، ذمہ داری کا بھی نام ہے۔ عبادت وہ نہیں جس میں انسان سب کچھ لٹا دے، بلکہ یہاں یہ احساس دلایا کہ تمہارے گھر والے بھی تمہاری ذمہ داری ہیں۔ سوال ہوا کیا چھوڑ کر آئے؟ پھر ابو بکر آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ سارا مال لے آیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک دل کی کیفیت تھی، اور یہاں عمر خاموش ہو گئے۔ پھر کہا میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ شکست نہیں تھی، یہ تسلیم تھی، اور یہاں سے عجز و انکساری کا ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جس نے مدینہ کی آواز بدل دی۔ رسول اللہ بیمار تھے، صحابہ مسجد کے باہر جمع تھے، ہر چہرے پر پریشانی اور خوف تھا۔ اور پھر وہ خبر پھیل گئی جسے سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور یہاں پہاڑ جیسے عمر ٹوٹ گئے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا جو یہ کہے کہ محمد وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ محبت تھی جو صدمے میں بدل گئی تھی۔ پھر ابو بکر آئے، وہ اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گھبرا گئے، پیشانی کو بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ۔ پھر وہ باہر آئے، لوگوں کو دیکھا اور فرمایا جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے لگا جیسے پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی، میری ٹانگوں میں جان نہ رہی اور میں زمین پر گر گیا۔ جس قرآن نے کبھی عمر کو اسلام کے قریب کیا تھا، آج اسی قرآن نے انہیں سنبھالا دیا۔ غور کیجیے، عمر ہر مرحلے پر ایک چیز سیکھ رہے تھے، یہ کہ صرف سچا ہونا کافی نہیں، حق کے ساتھ ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے۔ حدیبیہ میں انہوں نے سیکھا اطاعت جذبات سے بڑی ہوتی ہے۔ تبوک میں انہوں نے سیکھا محبت مقابلہ نہیں کرتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن انہوں نے سیکھا کہ انسان ٹوٹ بھی جائے تو قرآن اسے دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ اور شاید ہم سب کی زندگی میں بھی ایسے لمحے آتے جب دل اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرنا چاہتا،
کبھی انسان کہتا ہے یہ کیا ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میں یہ کیسے برداشت کروں؟ لیکن پھر کہیں نہ کہیں قرآن انسان کو یاد دلاتا ہے تمہارا سہارا لوگ نہیں، اللہ ہے۔ اور شاید اسی لیے قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی سنبھالنے والی کتاب بھی ہے۔ اسی قرآن نے عمر کو بدلا بھی تھا اور ٹوٹنے کے بعد سنبھالا، لیکن عمر کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ اب ایک نئی آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اقتدار، عدل اور وہ راتیں جن میں ایک خلیفہ اپنے رب کے خوف سے رویا کرتا تھا، اور شاید اصل امتحان ابھی شروع ہونے والا تھا۔ اگلی ایپیسوڈ میں جانیں گے ان کے سفر کا بقایا حصہ۔ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔